नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह पाक का एहसान है। जैसे कि आपको पता है कि जनाब तुर्की के विज़िट पे हम निकले हुए थे और आज मैं आ गया हूँ हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के मज़ार पे। और अबू अय्यूब अंसारी ऐसी हस्ती हैं कि जब अल्लाह पाक के नबी ने मक्का से मदीना में हिजरत की तो अल्लाह के नबी की डाची जो थी वो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के घर में जाके रुकी। और पहले मेहमान जो मदीना पाक में थे वो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि रज़ी अल्लाह अन्हु थे। तो अल्लाह पाक जो है वो इनके सदक़े हमारी भी जो है ना वो मनोकामनाएँ पूरी करें। तो जनाब आज की वीडियो में मेरे साथ जो है वो एक तुर्की के अंदर जो है वो स्टूडेंट आए हुए हैं। तो उनसे पूछते हैं कि अभी जो है वो तुर्की के करंट हालात क्या हैं, तो यहाँ पे जो है वो रहना सहना, जो गैर मुल्की लोग यहाँ पे आके इलीगल रह रहे हैं क्या वो आ रहे हैं, या यहाँ पे गैर मुल्कियों के बारे में जो भी राय है वो इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है भाई साहब? थोड़ा सा अपने ऊंची आवाज़ में बोलना है ताकि आपकी आवाज़ हमारे व्यूज़ तक पहुंच सके। हमारे यूट्यूब पे ना चैनल है जिसका नाम है यूरोप इन्फो टीवी, और तकरीबन 2 लाख से भी ज़्यादा वहाँ पे माशाल्लाह सब्सक्राइबर हैं। और हमारा मेन मकसद ये होता है कि जितने दोस्त भी दूसरे कंट्रीज़ में गए हुए हैं यूरोपियन एरिया में, तो वो किस हाल में रह रहे हैं, उनके लिए काम क्या है, काम पे तनख्वाहें कैसी है, वहाँ पे खाने पीने के कितने अखराजात आते हैं, इलीगल जाने के जो है वो क्या नुकसानात हैं, लीगल तरीके से आने के क्या जो है ना वो यहाँ पे बेनिफिट्स हैं। तो आपको कितनी देर हो गई है जनाब तुर्की के अंदर? मुझे ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं। अच्छा अच्छा, 2-3 में ऊपर ही हैं, तकरीबन 2 साल से। अच्छा जी, मैं मास्टर का स्टूडेंट हूँ इधर। अच्छा माशाल्लाह। रिकमेंड यही करूँगा कि आप लीगल वे पे आएँ ताकि हमारे जो मुल्क है वो इज्जत कायम रहे। हाँ। जी, तो अभी जो आपको यहाँ पे 2 साल हो गए हैं, इस 2 साल में आप जॉब भी कर रहे हैं या सिर्फ? जी जॉब कर रहे हैं। वैसे तो बाई लॉ जो है वो जॉब अलाउ नहीं है स्टूडेंट्स को, लेकिन मिल जाती है, आप कर लेते हैं। मैनेज हो जाता है। 10 घंटे की जॉब आपको डेली बेसिस पे जो है वो मिल जाती है। मंथली बेसिस पे आपको पे करते हैं ये, और पे एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान बहुत अच्छी है। अच्छा अच्छा, अखराजात आपके सारे कवर हो जाते हैं, आप कुछ सेविंग भी कर सकते हो। सेविंग भी हो जाती है। तो यूनिवर्सिटी की फ़ीस जो है वो कितनी है और कैसे अदा करनी पड़ती है? ये यूनिवर्सिटी की फ़ीसेस हर यूनिवर्सिटी का मुख्तलिफ क्राइटेरिया है। आप कौन से शहर में हैं? मैं इस्तांबुल में है। अच्छा, इस्तांबुल में है। अच्छा इधर यूनिवर्सिटी जो है वो तकरीबन मास्टर लेवल पे जो फुल कोर्स की फ़ीस है वो $3000 से लेके तकरीबन $10,000-12,000 तक है। अच्छा, तो कुछ जो साल का ये? जी 2 साल का अगर प्रोग्राम करते हैं तो साल का भी है और 2 साल का भी प्रोग्राम है। अच्छा अच्छा। तो सुना है जो तुर्किश पुलिस है उसने आजकल बहुत सख्ती की हुई है बगैर किमलिक के या पासपोर्ट के जो लोग हैं। जी बहुत सख्ती है आजकल, क्योंकि ये इलीगल एक्टिविटीज़ इधर काफ़ी ज़्यादा होने लग गई थी। अच्छा अच्छा, किस तरह की मतलब इलीगल एक्टिविटी? जो इलीगल लोग आ रहे हैं इधर, डंकियाँ लगा रहे हैं। कुछ यूरोप यूनियन ने भी इनको ज़रा हाथ तगड़ा किया कि आप इनको निकालें अपने मुल्क से। अच्छा, तो यही चीज़ें हैं और ज़्यादा। मतलब आपने कोई वाक़या देखा हो कि पुलिस ने किसी को पकड़ा हो या वो इस तरह चेकिंग कर रहे हैं या? बहुत आजकल तो हर चौक पे खड़े हैं पुलिस वाले। क्या करते हैं? चेक कर रहे हैं, बस किमलिक उन्होंने चेक करनी है। अगर आप लीगल हैं तो ठीक है, आपको कोई मसला नहीं है। अगर आप इलीगल हैं तो उन्होंने फ़ौरन आपको कैंप में ले जाना है। अच्छा। और उधर रखेंगे और पाकिस्तान में रिपोर्ट कर देंगे। कैंप किस तरह का, मतलब वो क्या होता है कैंप? कैंप तो बहुत सख्त है। अच्छा जी। ये नहीं है कोई खाना पीना कोई नहीं निज़ाम, बस 24 घंटे में एक दफ़ा उन्होंने पानी दे देना है, एक रोटी दे देनी है, बस उस पर गुजारा करो। अच्छा अच्छा। तो यूनिवर्सिटी में जो वो लाइफ कैसी है यहाँ पे? यूनिवर्सिटी की लाइफ ठीक है, अच्छी है, मज़ेदार है। आप कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं आप उधर ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लेते हैं, इस वजह से आपका काम वगैरह भी मैनेज हो जाता है। अच्छा अच्छा। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको फेस टू फेस क्लासेस लेनी पड़ती हैं, लेकिन फिर भी लोग काम वगैरह कर रहे हैं, अपना अर्निंग कर रहे हैं ज़रूरत के हिसाब से, अच्छा, और गुजारा कर रहे हैं। हाँ हाँ। और वैसे भी ये एक गेटवे है यूरोप जाने के लिए। कुछ लोग इसको एक अच्छा गेटवे सफ़र कर जाते हैं। उसकी वजह ये है कि आप जब पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं तो आपका पासपोर्ट थोड़ा सा हल्का सा स्ट्रॉन्ग ज़रूर हो जाता है, क्योंकि आपका किसी दूसरे मुल्क में एंट्री हुई है, स्टंप लग गई है। जी। अच्छा अच्छा। और यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट का ख़र्चा मंथली कितना आ जाता है और वो कमा कितना लेता है, इसका कंपैरिजन कर लेंगे। कमाई जो है वो बेसिक जो उजरत है, अस्करी उजरत, ये 28,000 ले रहा है। थोड़ा सा ऊंचा बोलें अगर आप। 28,000 ले रहा है तकरीबन। और ये है कि जो लोग काम कर रहे हैं वो 40 के करीब जा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, 40,000 लीरा। 35,000 और 40,000 लीरा हो तो पाकिस्तान कितना बन गया?
40,000 لیرہ تقریباً پاکستان نے 2.5 لاکھ کے قریب قریب 2.5 لاکھ روپیہ جناب بن جاتا ہے، اور $10,000 جو ہے وہ منتھلی پے کرنا 2 سال کا کورس کے لیے ہے۔ ہاں جی 10,000 3,000 سے لے کر تقریباً 10,000 تک تو یہاں پہ جو گھر کرائے پہ لیتے ہیں اس کا کیا معاملہ ہے، مل جاتا ہے؟ مل جاتا ہے مکان، ایزیلی مل جاتا ہے، آپ کو تھوڑا سا سرچ کرنا پڑتا ہے، مل اچھا۔ جاتا ہے آپ کو مکان۔ تو اگر دوسرے لڑکوں کے ساتھ مل کے رہیں تو پھر کتنا خرچہ آ جاتا بیڈ ہے؟ اسپیس وغیرہ آپ کو 5,000 کے قریب قریب مل جاتی ہے اچھی۔ اچھا، 5,000 لیرہ منتھلی، بجلی گیس پانی اور گھر کا کرایہ، ہاں تقریباً ان چیزوں میں۔ کھانے پینے کا بھی ڈال کے؟ کھانے پینے کا نہیں، کھانے پینے کا وغیرہ ڈال کے آپ کا ٹریول وغیرہ یہ سب کچھ ڈال کے تقریباً 10 سے 12,000 لیرہ آپ کا منتھلی۔ 10 سے 12,000 لیرہ ابھی اخراجات ہو رہے ہیں، کیونکہ جب ہم ترکی میں آئے تھے تو تب اتنے تنخواہ نہیں تھی اور جو اخراجات تھے وہ بہت کم تھے، اور پانی کی ایک گیلن جو تھی وہ 5 لیرہ کی ملتی تھی، تو ابھی کیا؟ اب 120 لیرہ۔ اب 120 لیرہ کی ہے۔ 100 گنا زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے ترکی کے اندر۔ جس حساب سے مہنگائی زیادہ ہوئی ہے اس حساب سے یہاں پہ جو ہے وہ تنخواہیں بھی زیادہ بڑھی ہیں، یہ نہیں کہ پاکستان کی طرح مہنگائی ہو رہی ہے اور تنخواہیں ہینگ ہو رہی پئی ہیں۔ ہاں نہیں بالکل، جیسے ہی ان کا جو مہنگائی کی ریشو ہے اسی حساب سے یہ تنخواہ بھی زیادہ کر جاتے ہیں، اچھا، اور اس وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ بیلنس لائف گزار رہے ہیں۔ اچھا، تو آپ کا کیا معاملہ ہے؟ آپ یہاں پہ ترکی میں اسٹے کریں گے یا آگے یورپ کی طرف بھی کوئی آپ موو کریں گے؟ دیکھیں ابھی اس بارے میں قبل از وقت جو باتیں ہوں گی وہ مفروضے ہی ہوں گے، کوشش ضرور ہے آگے جانے کی، کوشش کریں گے انشاءاللہ آگے نیکسٹ PhD مفروضے کے بعد آپ مشاہدہ کریں گے، پھر تجربہ کریں گے انشاءاللہ جی۔ کیونکہ فزکس میں ہم نے پڑھا تھا پہلے کسی بھی کام کا مفروضہ ہوتا ہے، پھر اس کا بغور جائزہ اور مشاہدے کے بعد پھر تجربہ کیا جاتا ہے۔ جی جی۔ تو یہ تھے جی اوکاشا رسول مغل صاحب، حافظ آباد سے تھے، اور یہ یہاں پہ ترکی میں ایز اے اسٹوڈنٹ ویزے پہ آئے ہوئے تھے، اور یہاں پہ یہ ہم کو بتا رہے تھے کہ یہاں پہ کتنے اخراجات آتے ہیں اگر آپ اچھا تو لیگل اگر کوئی بندہ بائی ایئر آتا ہے وزٹ ویزے پہ تو اس کا کتنا خرچہ لگ جاتا ہے؟ وزٹ ویزا اتنا ایکسپینسو نہیں ہے، اچھا۔ آپ کو اناطولیہ وزٹ کرنا پڑے گا، اناطولیہ آفس جو ہے اچھا اچھا، پاکستان میں جو ان کی کونسلیٹ ہے، تو وہ آپ ادھر سے چیک لسٹ لیں، ان کے ڈاکومنٹس چیک کریں اور ڈاکومنٹس فل اپ کریں۔ اگر آپ کے بینک اسٹیٹمنٹ وغیرہ یہ چیز اچھی ہے تو آپ کا میکسیمم جو ہے وہ 4 سے 5 لاکھ خرچہ آئے گا۔ تو یہ اسٹڈی ویزا آپ نے خود اپلائی کیا تھا یا کسی ایجنٹ سے لیا ہاں تھا؟ میں نے کنسلٹنٹ اس کے تھرو کیا تھا۔ اچھا، کتنے پیسے اس پہ لگ جاتے ہیں؟ اس پہ اسٹارٹنگ کاسٹ جو ہے وہ تقریباً آپ کے پاس 5 سے 6 لاکھ ہونا چاہیے۔ اچھا، اور جب آپ ادھر پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ نے یونیورسٹی کو فیس پے کرنی ہوتی ہے ریمیننگ رجسٹریشن کے لیے، اچھا اچھا، تو وہ فیس کے حساب سے ہی ہے۔ اگر آپ کی فیس $3,000 ہے تو میں نے آپ کا خرچہ جو ہے وہ 12 لاکھ کے قریب آئے گا۔ 12 اگر لاکھ۔ آپ کی فیس $10,000 ہے تو ظاہری بات ہے وہ اتنا ہی زیادہ ہوگا، صحیح ہو۔ تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کے تھرو لوگوں کو پیغام دینا چاہیں ترکی کے حوالے سے تو آپ کیا جو ہے وہ کہنا پسند کریں گے؟ یہ ٹھیک ہے، بہت اچھا کنٹری ہے، اچھا، ان کا لائف اسٹائل بہت اچھا ہے، منی یورپ ہی ہے؟ منی یورپ ہے بالکل۔ اچھا، اور استنبول ویسے بھی ایک ہسٹوریکل پلیس ہے، بہت اچھی ہے، لوگ ادھر انجوائے کر رہے ہیں۔ جیسے ہم آئے انجوائے کرنے۔ آپ کو کیسا لگا ہے؟ مجھے بہت اچھا لگا ہے، پہلے ڈر ڈر کے گھومتے تھے، ابھی ویزا ہے اور لیگل طریقے سے انٹر ہوئے ہیں تو ابھی ذرا تھوڑا سا ریلیکس بھی ہیں، چل بھی کر رہے ہیں۔ پولیس والوں کے سامنے جاتے ہیں کہ یار سانو بھی پھڑ لو، تو وہ آگے سے پوچھتے ہیں نیر دے بھی، ان کو بتاتے ہیں کہ ہم پاکستان سے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں گیل گو جائیں یہاں سے آپ، ابھی وہ چیک نہیں کرتے۔ ستر کی تامنا کوئی نہیں کہتے ویسے۔ نہیں جی، یہ تھے اوکاشا مغل ہمارے ساتھ، اور ہمیں بریفلی جو ہے وہ بتا رہے تھے کہ ترکی کے اندر اگر آپ اسٹڈی ویزے پہ آنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آ کے آپ کا تقریباً جو ہے وہ 6 سے 7 لاکھ روپیہ پاکستانی خرچہ ہو جاتا ہے، اور اس خرچے میں آپ جو ہے وہ بیچلر سے لے کے ماسٹر ڈگری اور PhD تک یہاں پہ رہ سکتے ہیں۔ اور دوسرا ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر آپ یہاں پہ اسٹڈی ویزے پہ آتے ہیں، آپ کی اسٹڈی کمپلیٹ ہو گئی ہے، آپ کی پڑھائی کمپلیٹ ہو گئی ہے، تو ترکی یہاں پہ آپ کو کتنا اسٹے کرنے کی اجازت دے دیتی ہے؟ جی یہ تقریباً 1 سال کا ہمیں بعد میں دیتے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، آپ نے اس میں اپنی ڈگریز وغیرہ اٹیسٹیشن کا ٹائم ہوتا ہے، آپ اٹیسٹیشن کروائیں، آپ جاب وغیرہ سرچ کریں۔ اگر آپ کو کوئی کمپنی ہائر کرتی ہے تو ٹھیک ہے، آپ کا ورک پرمٹ پہ چینج ہو جائے گا اور آپ لیگل ہیں، آپ اچھا نہیں ادھر۔ صحیح نہیں تو دوسرا آپشن ہوتا ہے آپ نے دوبارہ وزٹ کملک اپلائی کرنی ہے، اگر مل گئی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ملے گی تو پھر آپ الیگل ہے، آپ کو ملک چھوڑنا چاہیے، ملک بدر کر دیں گے۔ بالکل۔ تو یہ تھی جناب سٹوری کہ ابھی ترکی کے اندر جو ہے وہ خاصا سختی ہے، یہاں پہ لوگ نہیں آ رہے، جتنے بھی لوگ بارڈر پہ جا رہے ہیں ان کو
جو یونان والے ہیں، یونان والے پکڑ کے ان کو واپس ترکی والوں کو دیتے ہیں، ترکی والے پکڑ کے کیمپ میں ڈالتے ہیں اور ان کو واپس پاکستان بھیج رہے ہیں۔ ہر چوک کے اندر جو ہے وہ بہت سختی ہے، میں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہاں پہ 12 پولیس کے بندے جو ہیں وہ کیملک چیک کرتے ہیں اور ویزاز چیک کرتے ہیں، پوچھتے ہیں جی آپ کدھر سے آئے ہیں، کہاں پہ رہ رہے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ تو موسٹلی جتنے بھی لڑکے ہیں وہ فیکٹریوں میں رہتے ہیں اور فیکٹریوں کے اندر ہی انہوں نے رہائشیں گندی سی رکھی ہوئی ہیں اور وہاں پہ وہ رہ رہے ہیں، پولیس کے ہتھے چڑھتے نہیں اور اپنی لائف جو ہے وہ بسر کر رہے ہیں، اور اسی سوچ بچار میں ہے کہ کبھی تو بارڈر پہ نرمی ہوگی تو ہم جو ہے وہ آگے جو ہے وہ اسکیپ ہو جائیں گے۔ تو باقی یہ ابھی تک جو ہے وہ ترکی کے حالات ہیں۔ تو جو بھی بندہ آنا چاہتا ہے وہ وزٹ ویزا یہاں جو ہے وہ اپنا اسٹڈی ویزا اپلائی کرے اور ترکی کے اندر آ جائے، پھر یہاں پہ آ کے اپنا کام کرے اور انتظار کرے کہ ترکی جو ہے وہ کب آپ کو آگے جانے کی پرمیشن دیتی ہے، پھر آپ یونان میں جائیں اور وہاں سے آگے کا سفر جو ہے وہ آپ شروع کر سکتے ہیں۔ باقی فی الحال بہت سختی ہے، کیمپ کے اندر مار پیٹ بھی ہوتی ہے، تو اپنے پیسے گنوانے کی بجائے جی آپ ریلیکس کریں، چل کریں اور ایران اور اسرائیل کی جنگ کو جو ہے وہ آپ لوگ انجوائے کریں۔ اللہ حافظ، ہاتھ ہلا دیں۔